آج ہم جس متن پر بات کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے معاشرہ بنانے کا ایک مکمل بلو پرنٹ لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اس کی خاص بات یہی ہے کہ یہ صرف عبادات یا سزاؤں تک محدود نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ سماجی اعتماد قائم کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، سماجی اعتماد، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اس میں قوانین، سماجی آداب اور ایمان کی گہری تمثیلات وہ سب ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو چلیں پھر اس بلو پرنٹ کو کھولتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے کچھ بہت واضح اور سخت عوامی قوانین سے۔ سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ قانون کے نفاذ میں کسی قسم کی نرمی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جی، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے، یہ الفاظ بہت واضح ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری جو شاید زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ سزا کو عوامی سطح پر یعنی مومنین کی ایک جماعت کے سامنے دینے کا حکم ہے۔ مجھے یہی بات سمجھنی تھی، سزا کو عوامی بنانے کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یہ صرف فرد کو سزا دینا تو نہیں لگتا؟ آپ نے بالکل صحیح نکتہ اٹھایا۔ یہاں فلسفہ یہ ہے کہ اس عمل کو صرف ایک فرد کا ذاتی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ایک سماجی مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک پبلک ہیلتھ ایشو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے ایک وبا کو روکنے کے لیے عوامی سطح پر اقدامات ہوتے ہیں، ویسے ہی اس سزا کا مقصد معاشرے کی اخلاقی صحت کا تحفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جرم ثابت ہونے کی بات ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد متن کا رخ الزام لگانے والوں کی طرف ہو جاتا ہے، خاص طور پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی طرف۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ میرا ایک سوال ہے، 4 چشمدید گواہوں کی شرط، یہ تو تقریباً ناممکن معیار لگتا ہے۔ ثبوت کا معیار اتنا زیادہ سخت کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ صرف ایک قانونی اصول نہیں ہے، بلکہ افواہوں اور الزام تراشی کے خلاف ایک ایک میتھمیٹیکل فائر وال ہے۔ فائر وال؟ جی، ثبوت کا معیار جان بوجھ کر اتنا اونچا رکھا گیا ہے کہ معاشرہ مجبور ہو جائے کہ وہ پہلے سے طے شدہ اصول بے گناہ جب تک مجرم ثابت نہ ہو پر سختی سے عمل کرے۔ اچھا، تو ترجیح عزت کے تحفظ کو دی گئی ہے۔ بالکل، یہ اصول کہہ رہا ہے کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ مجرم شاید بغیر سزا کے چھوٹ جائے۔ اور اگر الزام لگانے والے میاں بیوی ہی ہوں، وہاں تو 4 گواہ لانا ممکن ہی نہیں۔ آپ نے خاص اصطلاح لیان کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ ضرور۔ لیان ایک بہت ہی سنجیدہ اور غیر معمولی عمل ہے۔ چونکہ اس معاملے میں کوئی بیرونی گواہ نہیں ہوتا تو میاں بیوی قاضی کے سامنے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاں وہ باری باری قسمیں کھاتے ہیں۔ شوہر 4 بار قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس کا الزام سچا ہے، اور 5ویں بار کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور بیوی؟ اس کے جواب میں بیوی 4 بار قسم کھا کر کہتی ہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہتی ہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ ایک ناقابل حل ذاتی بحران کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ کار ہے۔ یہیں سے گفتگو کا رخ ایک تاریخی واقعے کی طرف مڑتا ہے، واقعہ افق۔ ایسا لگتا ہے جیسے متن نے پہلے قانون بتایا اور اب اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ بالکل، یہ آیات صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ افواہوں کی نفسیات اور ان سے نمٹنے کا ایک سماجی اصول بتا رہی ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب تم کوئی بری خبر سنو، خاص طور پر کسی کی عزت کے بارے میں، تو فوراً یقین کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی بدگمانی سے بچنے کی تلقین۔ جی، یہ بدگمانی کو معاشرے میں جڑ پکڑنے سے روکنے کا ایک بنیادی نفسیاتی اصول ہے۔ اور پھر سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے پر جو تبصرہ ہے، وہ تو آج کے دور کے لیے لکھا گیا لگتا ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم۔
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. یہ آیت تو چونکا دینے والی ہے. تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. یہ بالکل وہی لاپرواہی ہے جو ہم شیئر یا ری ٹویٹ کا بٹن دباتے ہوئے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ آیت معاشرتی ذمہ داری کا گہرا احساس دلاتی ہے جسے ہم اکثر سوشل میڈیا پر ایک کلک سے آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ کسی کی زندگی، خاندان اور ذہنی سکون کو تباہ کر سکتی ہے. صحیح. اسی لیے آگے بے حیائی پھیلانے کو پسند کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے. یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے. عوامی افواہوں سے بات ایک دم ذاتی دائرے یعنی گھروں میں داخل ہونے کے آداب پر آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ منتقلی بہت معنی خیز ہے. اجازت طلب کرنا، سلام کرنا اور اگر اجازت نہ ملے تو برا مانے بغیر واپس لوٹ جانا. یہ اصول پرسنل سپیس یعنی ذاتی زندگی کے احترام کی بنیاد ہیں. تو یہ معاشرے میں باہمی احترام کی پہلی اینٹ ہے. بالکل. یہ سکھاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی نجی زندگی میں تحفظ کا حق حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد بات نگاہوں کی حفاظت پر آ جاتی ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. میرا ایک سوال ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مشترکہ کیوں ہے؟ جی. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دیکھیں، متن اس مسئلے کو یک طرفہ نہیں دیکھتا. یہ دونوں مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کرتا ہے. اچھا، تو یہ دو طرفہ ٹریفک کا اصول ہے؟ بالکل. یہ کسی ایک فریق پر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ایک ایسا ماحول بنانے کی بات کرتا ہے جہاں ہر کوئی دوسرے کے وقار کا خیال رکھے. یہ معاشرے میں حیا اور احترام کی ایک عمومی فضا قائم کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ متن منفی رویوں کو روکنے کے لیے قوانین بناتا ہے. کیا ان مسائل کے مثبت حل بھی پیش کرتا ہے؟ جی بالکل. معاشرتی پاکیزگی کے اسی تسلسل میں متن نکاح کی ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرہ غیر شادی شدہ افراد کے مسائل سے محفوظ رہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی سماجی تصور ہے. آج بھی معاشروں میں غربت کو شادی میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. صحیح. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رزق کی فکر نہ کرو. جی، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ معاشی دباؤ کو کم کر کے خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے. اسی طرح غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دینے کا حکم بھی ہے. ہاں، مکاتبت کیا ہے؟ مکاتبت ایک معاہدہ تھا. یہ غلام اور مالک کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوتا تھا جس میں آزادی کی ایک قیمت طے کر لی جاتی تھی. غلام وہ رقم کما کر ادا کرتا اور آزاد ہو جاتا. تو قوانین ہیں، آداب ہیں اور سماجی مسائل کے عملی حل بھی ہیں. اور اب متن اپنے عروج پر پہنچتا ہے ایک ایسی آیت پر جسے آیت نور کہا جاتا ہے. یہ تو بہت ہی مشہور ہے. جی بالکل. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. یہ تمثیل ایک کائناتی لائٹ ہاؤس کی طرح ہے. اللہ کی ہدایت کی مثال دی جا رہی ہے. اچھا. مشکات یعنی طاق مومن کا دل ہے. زجاجہ یعنی فانوس اس دل کی پاکیزگی ہے. مصباح یعنی چراغ خود خدائی ہدایت ہے. اور اس کا تیل؟ اس چراغ کو جلانے والا تیل اتنا خالص ہے کہ لگتا ہے آگ لگنے سے پہلے ہی خود روشن ہو جائے گا. یہ انسان کی فطری نیکی ہے. واہ. اور پھر جب وحی یعنی اللہ کا کلام اس سے ملتا ہے تو وہ آگ کا شعلہ بن کر اسے جلا دیتا ہے. یہ صرف روشنی نہیں بلکہ روشنی پر روشنی ہے. نورن علی نور. اور اس روشن تصویر کے بالکل برعکس گمراہی کی بھی ایک مثال دی گئی ہے نا؟ جی، اور وہ بھی اتنی ہی طاقتور ہے.
کافروں کے اعمال کی مثال ایک گہرے سمندر کے اندھیروں جیسی ہے، جہاں ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہو اور اوپر سے بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے۔ جہاں انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ کیا زبردست تضاد ہے۔ بالکل۔ اس گہری روحانی تمثیل کے بعد فوکس ایک دم پوری کائنات پر چلا جاتا ہے۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ یہاں کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ ہوا میں پر پھیلائے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ پھر بادلوں کی حرکت، بارش کا برسنا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی، یہ انسان کو کائنات میں اس کے مقام پر سوچنے اور فکری عاجزی اختیار کرنے کی دعوت ہے۔ اس کائناتی منظر کے بعد بات واپس انسانی رویوں پر آ جاتی ہے۔ سچے مومن اور منافق کے رویے کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ ان میں بنیادی فرق کیا بتایا گیا ہے؟ رویے کا یہی فرق ایمان کی اصل کسوٹی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سچے ایمان کی پہچان ہی یہی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے سمعنا واطعنا۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس میں کوئی اگر مگر نہیں۔ بالکل، یہ نظام پر مکمل اعتماد کی علامت ہے، جبکہ منافقین کا رویہ ٹال مٹول اور فیصلے سے فرار کا ہوتا ہے۔ اور اب ہم اس متن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک طرح سے دائرہ مکمل کرتا ہے۔ ہم دوبارہ خاندان کے اندر پرائیویسی کے آداب پر واپس آ گئے ہیں۔ جی، لیکن اس بار ایک مختلف زاویے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ یہ پرائیویسی کی تعلیم کا ایک بہت ہی لطیف اور گہرا پہلو ہے۔ یہ آیات گھر کے بچوں اور خادموں کو 3 مخصوص اوقات میں بڑوں کے کمروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی تربیت دیتی ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ یعنی آرام کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا، یہ وہ وقت ہیں جب انسان زیادہ بے تکلف حالت میں ہو سکتا ہے۔ جی، یہ خاندانی زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کی پرائیویسی اور وقار کے احترام کا درس ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ النور ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح بڑے جرائم کی سزا سے لے کر گھر میں داخل ہونے جیسے چھوٹے چھوٹے آداب تک کی رہنمائی کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ سفر عوامی قوانین سے شروع ہوا، ذاتی گھروں کی پرائیویسی تک پہنچا، پھر انسانی دل کی گہرائیوں میں ہدایت کے نور تک گیا، اور آخر میں واپس خاندان پر ختم ہوا۔ یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ اس کا مرکزی پیغام روشنی یعنی ہدایت، پاکیزگی اور علم کی پیروی کرنا، اور اندھیروں یعنی جہالت، بے حیائی اور بدگمانی سے بچنا ہے۔ اور یہ ہدایات صرف ایک مخصوص دور کے لیے نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، ان کا اطلاق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ سماجی ہم آہنگی، باہمی احترام اور خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کا ایک جامع ضابطہ ہے۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں افواہیں سیکنڈوں میں پھیلتی ہیں اور پرائیویسی کا تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، سورۃ النور میں بیان کردہ اصول جیسے بغیر تحقیق کے بات نہ پھیلانا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور ذاتی زندگی کا احترام کرنا کس قدر زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔